اوکے جناب، بات کریں ابھی، بسم اللہ۔ السلام علیکم سر۔ علیکم السلام، کیا حال چال ہے؟ خیریت سے ہیں آپ؟ خیریت سر، اللہ کا شکر ہے سر۔ گزشتہ 3 دنوں سے ہم سن رہے ہیں سیف جری بنے ہوئے آپ، اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا ہے۔ حالانکہ وہ موضوع اہل تشیع کے ساتھ تھا، لیکن جی اس سر۔ میں ہمیں بھی علم ملا، اور اسلام کو جو ہے وہ سناتن دھرم بننے سے، ہندو دھرم بننے سے، براہمن شودر اور کھتری جو کلاس سسٹم ہے اس سے بچایا ہے۔ آپ نے یہ شروعات کر دی ہے کہ اللہ ہمیں آپ تو کو یہی سلامتی دے۔ لگتا تھا کہ یہ جاہلیت کے دور میں یہ کلاس سسٹم ہوتا تھا، اب تو نہیں ہے، لیکن یہ یہاں پہ رہا۔ سر میرا سوال یہ ہے، آپ کہتے ہیں کہ خلافت کا حکومت کا جو ہے وہ کانسیپٹ نہیں ہے واضح طور پہ اسلام میں، تو پھر جو ان کی خلافت ہے خلفائے ثلاثہ کی، اس کے لیے شرعی دلیل ہونا یہ ضروری ہے یا غیر ضروری؟ تو لازم، میں نہیں کہتا کہ اسلام میں نہیں ہے، جو موجودہ اسلام ہے نا ہمارے پاس جو پہنچی ہے اس میں نہیں ہے۔ اسلام میں ضرور ہے، اسلام ایک کامل نظام حیات ہے، لیکن اسلام جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری شریعت ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ جماعت عمریہ کے پاس بھی نہیں ہے، شیعوں کے پاس بھی نہیں ہے۔ اس میں حکومت کے احکام ہے، کیونکہ حکومت صرف امام کو کرنا ہے، اور حکومت کے احکام صرف امام کے پاس ہے، کیونکہ مسلمانوں کا حق ہی نہیں ہے حکومت کرنے کا، تو اس لیے مسلمانوں کے پاس حکومت کے احکام نہیں ہیں۔ آپ کھول دیں، بخاری کو کھول دیں، مسلم کو کھول دیں، کوئی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے حکومت کے احکام، بہت کم ہے۔ عمرا کی طاعت کرو، عمرا کی مخالفت نہ کرو، عمرا قریش میں سے، عمرا 12 ہیں، یہی کچھ جنرل باتیں۔ حکومت کے لیے ہزاروں بلکہ لاکھوں قانون ہوتے ہیں۔ آپ جو ہے نا پاکستان کے کوڈز کو دیکھیں، حکومت پاکستان کے قوانین، صرف الیکشن کے قانون جو ہے نا اس کے کئی جلد کے کتابیں ہیں، صرف الیکشن کے قانون جو ہیں کہ الیکشن کیسے ہوں گے۔ اب باقی جو بینکنگ سسٹم ہے، اور وزارت دفاع ہے اس کے قوانین ہیں، فوج کے جو اپنے آرمی کے قوانین، او الا ماشاء اللہ۔ یعنی اگر آپ صرف پاکستان جو اتنا بڑا ملک بھی نہیں ہے، اور اس میں اتنے قانون کی پابندی بھی نہیں ہے، اور قانون کی اتنی پرواہ بھی نہیں ہے، وہاں کے قانون کا آپ جمع کریں نا، ہزاروں کے تعداد میں کتابیں بن جائیں گی۔ تو جب آپ امریکہ آتے ہیں، امریکہ کے کوڈز کو آپ دیکھتے ہیں، یہاں یعنی یہاں پہ امریکہ میں آپ کو ایسا قانون دان ملتا ہی نہیں ہے جس کو ہر قانون کے ہر شعبے میں اس کو ایکسپرٹیز ہو، نہیں ملتا ایسا قانون دان۔ اکثر امریکہ میں جو اٹرنیز ہوتے ہیں، جو لائرز ہوتے ہیں، جن کو یہاں پہ لائر بولتے ہیں، اٹرنی بولتے ہیں، آپ کے یو کے میں اسکوائر بولتے ہیں، ایڈوکیٹ بولتے ہیں، وہ لوگ ہر ایک اسپیشلائز ہوتے ہیں۔ مثلا ایک شخص کانٹریکٹس میں کام کر سکتا ہے، اس کو اگر آپ لا دیں نا کہ آپ فرض کریں کہ ڈیفیمیشن میں کام کریں، وہ نہیں کر سکتا۔ یا ایک شخص ریئل اسٹیٹ کے معاملات میں اس کو آتے ہیں، اس کو نہیں آتا کہ وہ آ کے مثلا بزنس لا میں آپ کو ایڈوائس دے دیں، کیونکہ قانون اتنے پیچیدہ ہوتے ہیں، اور ہر اسٹیٹ میں وہ جس اسٹیٹ میں آدمی کام کر رہا ہوتا ہے دوسرے اسٹیٹ میں اس کو لے کے آتے ہیں، وہ پھنس جاتا ہے، اس کے قانون اس کو نہیں آتے، کیونکہ قوانین حکومت چلانے کے لیے اتنے قوانین کی ضرورت ہوتی ہے۔ مسلمانوں کے پاس کہاں قانون ہے؟ یہ آپ کے جتنے پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہ سب بکواس کرتے ہیں کہ ہم اسلامی حکومت بنائیں گے، وہ خود اپنی حکومت بنائیں گے، اپنی حکومت بنانا چاہتے ہیں، کہتے ہیں ہم اسلام کے نام پہ حکومت کریں گے، حالانکہ موجودہ ہمارے پاس جو اسلام ہے اس میں حکومت کے جو احکام ہیں بالکل مجہول ہیں، یعنی غیر معلوم ہے، نہ قرآن میں نہ سنت میں اس کے انسٹرکشنز نہیں ہیں، معلومات نہیں ہیں، تو اب کیا بنائیں گے جب پتہ ہی نہیں ہے؟ تو اب جو ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کے لیے حکمران تعین نہیں کیے۔ جس کو حکمران تعین کیا تھا اس کے پاس سب قوانین تھے، جو علم ان کے اپنے سینے میں تھا اس کو منتقل کیا۔ تو ابو بکر عمر کو تو انہوں نے حکمران تعین کیا ہی نہیں تھا، امیر المؤمنین علی علیہ السلام کو تعین کیا تھا کہ وہ یہ میرے علم کے وارث ہیں۔ تو لازمی بات ہے، اگر حکومت کے احکام نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام میں حکومت ہی نہیں ہے۔ حکومت، ہمارے پاس جو معلومات ہے نا وہ انفارمیشن لمیٹڈ ہے، لیکن یہ نہیں کہ اسلام اصل میں جس طرح اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا وہ بھی لمیٹڈ ہے، وہ بھی ڈیفیشینٹ ہے، وہ بھی ناقص ہے، نہیں، وہ کامل ہے۔ اس میں حکومت بھی ہے، اس میں سب مسائل کے احکام موجود ہیں، کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں جس کا وہاں پہ جواب نہیں ہے۔ تو اس لیے اب میں کہتے ہیں کہ اسلام میں حکومت نہیں ہے، اس لیے ابو بکر عمر کی حکومت کی خلافت کی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے برعکس بلا شک بلا رہا ہے اسلام میں حکومت ہے، اور ابو بکر اور عمر کی حاکم ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ ان کے حاکم نہ ہونے کی دلائل ہیں۔ اور جو شخص واقعی اللہ کی جانب سے حاکم ہے وہ امیر المؤمنین علی علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور ان کو حکومت ملنی چاہیے تھی۔ اگر ان کو حکومت مل جاتی
ان کے بعد امام حسن علیہ السلام کو ملتی، ان کے بعد امام حسین علیہ السلام کو ملتی، تو اسلام ایکسپوز ہو جاتا ہے. جس طرح پیغمبر کے پاس تھا اسلام کے وہ احکام جو تاریخ میں ریکارڈ نہ ہو سکے، جو تاریخ میں ضبط نہ ہو سکے، وہ لوگوں کی تعلیم دیتے، وہ لوگ کتابیں لکھواتے اور لوگوں کی تربیت کرتے. تو اس طرح جنریشنز آفٹر جنریشنز ایک پوری دنیا دیکھ لیتی کہ اسلامی حکومت کیا ہے، اسلامی حکومت کس طرح سے ہوتی ہے، اس میں کیسا نظام انصاف ہے. اگر وہ جنگ کرتے ہیں تو جنگ کے قوانین کیا ہیں، اگر وہ صلح کرتے ہیں تو صلح کے قوانین کیا ہیں، اگر وہ ٹیکس لیتے ہیں تو ٹیکس کے قوانین کیا ہیں، اگر وہ ان کے وزارت خانے ہیں تو ان وزارت خانے کیسے ہیں. تو یہ کبھی موقع ہی نہیں ملا کہ وہ اسلامی حکومت اسٹیبلش ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی جو زمانے حکمرانی تھی مدینہ میں، وہ تو ان کی حکومت تو بہت محدود تھی. ان کے پاس فوج بھی نہیں تھا، پولیس فورس بھی نہیں تھا، وہ ایک بلدیہ جس کو کہتے ہیں کچرا اٹھانے، کچھ بھی نہیں تھا. کبھی کبھی جنگ ہوتا ہے تو رضاکار رانہ طور پہ لوگوں کو جمع کرتے ہیں کہ فلان جگہ پہ جنگ لے کے. زکوٰۃ بھی اگر آتا ہے ٹیکسز کے طور پہ، اس کو فوراً اسی وقت مسجد میں تقسیم کرتے ہیں. یعنی محل حکومت بھی نہیں ان کے پاس. تو ایک حکومت ہے، لیکن حکومت کا نہایت ہی ایک قبائلی سطح پر، ایک نہایت ہی محدود سطح پر، ایک نہایت ہی ابتدائی سطح پر. پھر ان کی شہادت ہو جاتی ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اس کے بعد جو ہے ابوبکر عمر کی خلافت ہے، عثمان کی خلافت ہے. پھر امیر المؤمنین علیہ السلام کی حکومت کا زمانہ جب آ جاتا ہے 4 سال، وہ پرآشوب دور ہے. اس میں شروع ہی سے بغاوت ہے، آخر تک ان کے خلاف جنگیں ہی رہی ہیں. مختلف صوبوں میں جنگ، مختلف صوبوں میں بغاوت، ان کی تکفیر، ان کو گالیاں دیتے تھے ممبروں سے، اور بڑے بڑے صحابہ ان کے مخالف. تو ان کو یہ موقع نہیں ملا اور وہ پھر شہید ہو گئے. پر موقع نہیں ملا ان کو کہ وہ اسٹیبلش کریں جس طرح وہ چاہتے تھے. اگر وہ ان کا ہاتھ کھلا ہوتا، وہ بالکل مسلط ہوتے، ڈومینیٹ کرتے کہ وہ جس طرح چاہتے تھے، اور ان کو لمبا ٹائم مل جاتا نا، 10 سال 20 سال مل جاتا، 30 سال مل جاتا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے وقت ان کی عمر مبارک، امیر المؤمنین علیہ السلام کی عمر مبارک 33 سال تھی. 33 سال. اگر خلافت غصب نہ ہوتا، مثلا وہ 40-50 سال مزید زندہ رہتے. اس کے بعد امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، تو دنیا ایک ایسے نظام کو دیکھ لیتا نا، ایسے نظام کو دیکھ لیتا جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. عدل کا، انصاف کا، برکات کا، اور اسلامی ایجوکیشن کا، کہ فلورش ہونے کا، اس کی گروتھ کا، اور اس کو عام لانے پر، اور عوام کی تربیت، افراد کی تربیت، کتابوں کی تصنیف، یہ جو ہم نے کھویا ہے ابوبکر اور عمر کی خلافت کی وجہ سے، جو نور ہم نے کھویا، جو برکات ہم نے کھویا، اس کا ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے کہ کتنا بڑا نقصان ہوا ہے مسلمانوں کا، پوری دنیا کا، پوری انسانیت کا. جی سر، مزید بولیں. سر اس میں سے یعنی میں یہ سمجھوں کہ وہ حکومت کے احکام جو تھے وہ امانت کے طور پہ حضرت علی کے پاس تھے، لیکن عوام نے چونکہ ان کو خلافت نہیں دی، خلافت جو اقتدار کی ہے، اس وجہ سے پھر وہ جو احکامات تھے وہ سب کے سب یعنی کہ ہو ہی نہیں سکتے. اگر ان کو تو ملتی تو ان ساری چیزوں کی تشریح ہو جاتی. بالکل، جو حکومت ہے نا، حکومت کا حق صرف اور صرف اللہ کو ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس کے بعد جو وہ تعین کریں اس کو ہے. اسلام میں یہ نہیں کہ لوگ بنا سکتے ہیں، اپنا حکمران بنا سکتے ہیں، ڈیموکریسی ہے، یہ تو نہیں. اللہ نے جس کو بنایا وہ اہل بیت علیہم السلام ہے. تو لوگوں کو یہ جاننے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یعنی جب ان کا کام ہی نہیں ہے حکومت کرنا، تو وہ جو حاکم شرعی ہوگا وہی اس کے پاس احکام ہونے چاہیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بندوبست کیا تھا. مسلمانوں نے تو پشت پھیر لی نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پر، ان کے اوصیاء پر، اپنا پشت کر دیا. اور ظالمین کی طرف، ظالمین نے بھی ان کو بہکا دیا کہ ہماری طاعت کرو. اور ظالمین بھی، وہاں پہ فتوحات کا زمانہ تھا، بہت مال غنی، یہ عرب تو بہت فقیر لوگ تھے اسلام سے پہلے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت فقر بہت عام چیز تھی. یہ کھانے میں ان کا کھانا بھی وہ کوئی ایسا کھانا تھا کہ ہم اس کا سوچ بھی نہیں سکتے کتنا یہ سادہ، ہمیشہ بھوکا رہتے تھے لوگ، چپکلی تو یہ کھاتے تھے. تو پھر یہ جب فتوحات بڑھ گئی، مختلف جگہوں سے بڑے بڑے پیسے آنے لگے، سونے جو ہے وہ اونٹوں پر، اونٹ پر سونا جو ہے، سونے کے خشت وغیرہ، یہ سونے کے اینٹیں، یہ لوڈ کر کے یہ مدینہ لے کے آتے تھے. اور وہاں سے بہترین خوبصورت عورتیں دور دراز علاقوں سے، ایران سے، آذربائیجان سے، ارمنستان سے، آپ کے موجودہ دور کا جو ترکی ہے اس علاقے سے، مصر سے، وہاں سے غلام، طرح طرح کے غلام، جن کو اچھی کتابت آتی ہے، کسی کو کھانا پکانا آتا ہے، کسی کو بہت زبردست قسم کا کپڑا سینا آتا ہے. تو ان لوگوں، یہ لوگ تو حیران رہ گئے تھے نا. تو پھر اہل بیت علیہ السلام کو کیا پیچھے کرنا تھا ان کو تو ایسی چیزیں مل گئی تھی، ان کا لاٹری ٹکٹ نکل آیا تھا. تو وہ اسی میں 1-2 صدیاں گزر گئی.
اسی باتوں میں حکمران جو ہے عوام کو، ان کو آتا ہے کہ عوام کو کیسے بہکایا جائے، خوش رکھا جائے، ان کو عطا کرو، کچھ دے دو، لونڈی دے دو وغیرہ، وہاں سے باہر سے لا کے لڑکیاں ان کے لے کے دے دو، پیسے دے دو کچھ، اور لوگوں کو بھی یہی چاہیے تھا، لوگ بھی خوش ہو گئے، تو ایک دو صدیاں اسی میں گزر گئی۔ تو اس زمانے میں اگر لوگ اہل بیت علیہ السلام کے پاس آتے کہ ہم نے آپ کی اتباع اسلام آپ سے سیکھنی ہے، تو بہت سارے احکام سیکھ جاتے، اور شیعوں نے یہی کیا، شیعوں نے یہی کیا اس زمانے میں، ایک اقلیت یہی کیا انہوں نے، کہ وہ خلفاء کے ساتھ نہیں تھے، بنی امیہ کے ساتھ نہیں تھی، بنی عباس کے ساتھ نہیں تھے، ابو بکر عمر کے ساتھ نہیں تھے، اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ رہے، اور الحمدللہ ان لوگوں نے بہت ساری کتابیں لکھی، بہت سارا انفارمیشن جو شیعوں سے مرتبط ہے۔ امامت ہمارا کام نہیں ہے، امامت کے کیا احکام ہیں، امام کیسا مثلا پورا حکومت چلائے گا، یہ انہوں نے نہیں بتایا ہمیں، کیونکہ ہم امام ہیں ہی نہیں، ٹھیک ہے نا، وہ امامت کے قوانین کیا ہیں، حکومت کے قوانین کیا ہیں، لیکن دوسرے احکام انہوں نے بتا دیا، قرآن کی تفسیر، عقائد حقہ، سنن، اعمال، اخلاق، الحمدللہ ہمارے پاس بڑا ذخیرہ ہے، الحمدللہ شیعوں کے پاس۔ جی بھائی۔ دوسرا سوال ہے، دوسرا سوال ہے کہ جو حضرت علی کو سیاسی قیادت نہیں ملی، اس کے پیچھے یہ وجوہات نہیں ہو سکتی کہ اس وقت کا جو پولیٹیکل ایٹماسفیئر تھا، جیسے کہ آپ بھی فرماتے ہیں قریش جو تھے وہ ہمیشہ سے تعصب اور عناد رکھتے تھے بنی ہاشم کے ساتھ، اور خصوصاً نبوت کے بعد تو وہ زیادہ ہی بڑھ گیا۔ پھر اس کے بعد جب نبی اکرم سے سنتے تھے کہ وہ حضرت علی کے بارے میں مختلف وہ حدیثیں کہتے ہیں، انہیں پرموٹ کرتے ہیں کہ میرے بعد یہ جانشین ہوں گے، تو وہ جو تعصب تھا وہ دوبارہ اور سوال زیادہ کریں، بڑھ گیا۔ مجھے سمجھ نہیں، دوبارہ سوال کریں، میں معافی چاہتا ہوں۔ جی سر، سوال کی ابھی جہت ہی بیان کر رہا ہوں۔ میں یہ جی کہہ سر۔ رہا ہوں کہ حضرت علی کو جو سیاسی قیادت نہیں ملی، یعنی کہ خلافت نہیں ملی پہلے نمبر ہم، پہ، اس کی ہم، یہ وجہ تو نہیں ہے کہ اس وقت جو پولیٹیکل ایٹماسفیئر تھا وہ اس طرح کا تھا کہ ایک طرف تو لوگ جو تھے وہ مرتد ہونا شروع ہو گئے تھے، اسلام سے بغاوت کر رہے تھے نبی اکرم کی وفات کے بعد۔ پھر دوسرا یہ کہ جو قریش تھے، جو اسٹیک ہولڈر تھے بڑے وہاں کے، وہ بنی ہاشم سے تعصب اور عناد رکھتے تھے شروع سے، نبوت کے بعد بھی وہ تعصب رکھتے تھے، اور پھر جب وہ دیکھتے تھے کہ حضرت علی کو نبی اکرم ہر جگہ پرموٹ کرتے ہیں جانشینی کے لیے، تو اس سے ان کا تعصب اور عناد مزید بڑھ گیا۔ پھر اس کے بعد آپ بھی وہ چیزیں بتاتے ہیں کہ نبی اکرم روئے، پھر ان کو گلے بھی لگایا کہ میرے بعد ہم، جو ہے یہ جی، تمہارے ساتھ جو ہے اچھا سلوک نہیں کریں گے۔ حضرت عباس نے نبی اکرم سے شکایت کی قریش کی کہ وہ ہمیں آپس میں خندہ پیشانی سے ملتے ہیں، جبکہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ اچھا برتاؤ نہیں کرتے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ مختلف اس طرح قریش کے بارے میں جو بھی آئی ہیں، پھر تو ایک مقالہ بھی ملتا ہے جی حضرت عمر کا، سر آخر بس میں جلدی جی سے جی سوال کر رہا ہوں۔ حضرت عمر کا ایک مقالہ بھی ملتا ہے جو عبداللہ بن عباس کے ساتھ ہے، وہ ہم، اس میں وہ کہتے ہیں کہ تم سمجھتے ہو کہ ہم لوگوں نے جو ہے وہ بنی ہاشم کو حق نہیں دیا، جبکہ ایسا نہیں ہے، یہ فیصلہ یعنی انتہائی مناسب تھا، کیونکہ اگر ہم تمہیں یہ خلافت دے دیتے، حضرت علی کو اگر ہم بنا بھی دیتے، تو یہ تمہارے حق میں نہیں تھا، کیونکہ قریش کبھی یہ نہیں چاہتا تھا۔ تو اس کا یہاں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جیسے حضرت علی کو چوتھے نمبر پہ خلافت ملی، تو بھی پے در پہ جنگیں اور انہیں شہید کر دیا گیا، یا تو گویا انہوں نے اہل بیت کو بچایا ہے اس مصیبت سے۔ پہلے نمبر پہ اگر وہ دے دیتے تو شاید وہ قتل عام شروع میں ہی ہو جاتا ہے، جیسے کہ آپ بھی فرماتے ہیں کہ حضرت علی تلوار نہیں اٹھاتے تھے اسی وجہ سے کہ سب کے سب اہل بیت کو ذبح کر دیتے۔ تو ہمیں ان جی، کا تشکر کرنا چاہیے یا تکفیر؟ تو عرض یہ ہے کہ یہ کہ خلافت کو ان لوگوں نے کیوں غصب کیا ہے، ٹھیک ہے نا، جو باتیں آپ نے کہی اس میں سچ ہے، اکثر باتیں جو آپ نے کہی میں اس سے اتفاق رکھتا ہوں، لیکن دیکھیں اس میں یعنی ایک تو ہے کہ قبائلی تعصبات ہیں، کہ اگر نبوت بھی بنی ہاشم کو ملا ہے، تو اگر ان کے بعد امامت بھی ان کو مل جائے، ان کے بعد پھر ان کے بیٹے کو مل جائے، تو وہ بقیہ قبائل جو ہیں یہ ہمیشہ کے لیے ان کے غلام بن جائیں گے۔ تو وہ تو اس انداز سے نہیں دیکھ رہے تھے کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے، وہ دیکھ رہے تھے کہ بھئی دنیائی جو تعصبات ہوتے ہیں، جو تفاخر ہوتا ہے اپنے قبیلے پہ فخر کرنا، ایک دوسرے گرانے کے ہم اس سے کمتر نہ ہوں، اس انداز سے بھی دیکھ رہے تھے۔ لیکن اس میں جو سب سے اہم بات ہے حب دنیا ہے میرے بھائی، حب دنیا، کہ ہر شخص کے دل میں یہ حب ہوتا ہے کہ وہ اس کے پاور زیادہ ہو، اور حکومت ایک ایسی چیز ہے کہ لیڈرشپ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے لیے اکثر لوگ اس کے تمنا رکھتے ہیں۔ اب آپ کے پاکستان میں جتنے
لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں پرائم منسٹر بنا دو، ہمیں ووٹ دے دو، یہ ان کی نیت یہ تو نہیں ہوتی کہ ہم پرائم منسٹر بن کے واقعاً ہم لوگ قوم کی خدمت کریں گے. ان کو مزہ آتا ہے اس بات میں، لذت ہوتی ہے اس بات میں. آپ جب پرائم منسٹر بنتے ہیں یا صدر بنتے ہیں یا آرمی چیف بنتے ہیں تو آپ ہے اس کی بہت رسپیکٹ ہے. سب لوگ آپ کے آگے نیچے ہیں، سب ملک کے اختیارات آپ میں ہیں، اور کتنے لوگ اس کے لیے مرنے کے لیے تیار ہیں. اس کے لیے ہر طرح سے اپنی عزت سے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اپنی دین سے ہاتھ اٹھاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، قتل کرنا پڑے تو قتل کر دیتے ہیں. کتنے پاکستان کے سیاست میں قتل ہوتے ہیں لوگ اسی سیاسی وجوہات کے بنا پر. تو یہ کہ اگر لوگ حکومت کی طرف مائل ہوں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے بعد حاکم میرے بھائی امیر المؤمنین علیہ السلام ہوں گے، صحابہ یہ چاہیں کہ حکومت ہمیں ملے، تو یہ تو ایک طبیعی چیز ہے. اس میں وہ تو بہت کم ہو خدا والے لوگ ہوں گے نا کہ وہ تسلیم کریں کہ بھئی ہم ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں آپ نے جو فرمایا. یہ اگر یہ چیز ہو تو لازمی بات ہے کہ وہ مانیں گے. پھر جو ہے یہ ان لوگوں کے دل میں بغض و عناد تھا امیر المؤمنین علی علیہ السلام کے لیے اور پیغمبر کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، کہ شروع سے بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے تھے، وہ دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے. جیسا ابھی وہ ایک بھائی نے آیہ پڑھی ہے، ان الذین کفروا سواء علیہ انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، سورہ بقرہ کے ابتدا میں. جو لوگ کافر ہیں، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، جو لوگ کافر ہیں ان پر فرق نہیں پڑتا، چاہے آپ ان کی انذار کر دیں انذار نہ کریں. انذار یعنی ان کو قیامت کا اللہ کا ڈر دے دیں یا ان کو نہ ڈرائیں. انہم لا یؤمنون، یہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے، یہ کبھی ایمان نہیں لائیں. یہ آیت تو ایک ماحول میں نازل ہوئی ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلاوت کیا، ٹھیک ہے نا. اس زمانے میں جو کافر تھے پیغمبر نے فرمایا کہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے، اور یہ کافر سب مسلمان ہوئے، صحابی بنے. ہم تو جانتے ہیں کہ یہ سب مسلمان ہوئے، صحابی بنے. اللہ نے قرآن نے کہا کہ کبھی آپ کے انذار کا ان کا اثر نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا. تو اس کا پتہ چلے یہ مسلمان تو ہوئے لیکن مومن نہیں ہوئے، یہ دل و جان سے ایمان لائے. ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں پر اور وعیدوں پر ان پہ یقین نہیں تھا. یہ اور وجوہات کی بنا پر مسلمان ہوئے تھے. اور قریش، پوری قریش یہی تھی. قریش آخر تک، قریش جو ایلیٹ قبیلہ تھا، پیغمبر کا اپنا قبیلہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم. اور عرب میں سب سے اہم قبیلہ وہی تھا. عرب میں جو مثلا پاکستان میں جو سب سے بڑا پولیٹیکل پارٹی ہے نا، اب تو مجھے نہیں معلوم کون ہے، مثلا 70s میں بھٹو صاحب کا تھا پیپلز پارٹی. اگر 1975 میں آپ پڑھیں تاریخ میں، اس زمانے میں پیپلز پارٹی تھا. تو سمجھیں کہ وہ جیسے 1975 میں پیپلز پارٹی پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی تھی، اسی طرح قریش جو تھے سب سے پر اثر رسوخ، سب سے جن کا سیاسی لحاظ سے قیادت کا پورے عرب میں وہ قیادت کرتے تھے، قریش تھے. اور قریش آخر تک پیغمبر سے لڑے، اور جب بالکل ان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، پھر انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اپنی جان بچانے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ وہ قتل ہو جاتے فتح مکہ کے وقت. اور پھر فتح مکہ سنہ 8 ہجری کو، اس کے 2 سال بعد وہ پیغمبر وفات پاتے ہیں. اس کے بعد یہ قریش حاکم ہے سب امور پر، خلافت قریش کے ہاتھ میں، سب گورنرز قریش کے ہاتھ میں، فوج کے سب کمانڈر قریش کے ہاتھ میں. شام فتح ہوتی ہے تو قریش، اس کے سپہ سالار ابو سفیان کا بیٹا ہے یزید ابن معاویہ، یزید ابن ابی سفیان، معاویہ کا بڑا بھائی. اور سب جگہ پہ قریش قریش، وہی لوگ جو زبردستی مسلمان ہوئے ہیں. تو یہ لوگ جو زبردستی مسلمان ہوئے، ان کو تو پیغمبر سے پیار نہیں تھا، یہ تو زبردستی مسلمان ہوئے تھے، اور یہ کفر کا اعلان نہیں کر سکتے تھے کہ بھئی ہم کافر ہیں، کیونکہ وہ ان کے سیاسی مصلحت میں نہیں تھی، حکومت ان کے ہاتھ سے نکل جاتی. تو یہ لوگ اگر پیغمبر سے ان کو پیار نہیں تھا تو امیر المؤمنین علی علیہ السلام سے کیسے پیار ہو سکتا ہے، کیسے محبت. تو اس زمانے میں سیاسی مہرے اس طرح رکھے گئے کیونکہ امیر المؤمنین علیہ السلام جوان ہے، 33 سال ہے، ابو بکر بڈھا ہے 60 سال سے عمر، وہ تو مر جائے گا، اس کو سب کو پتہ ہے. عمر بھی بوڑھا ہے، وہ مر جائے گا. علی علیہ السلام کو کبھی حکومت نہ ملے، کبھی بھی حکومت نہ ملے. تو اس طرح مہرے رکھے گئے. اس میں سب سے بڑا جو مہرہ تھا معاویہ کا مہرہ تھا. پورے عالم اسلام میں سب سے جو پاورفل صوبہ ہے وہ معاویہ کو دیا گیا، اور سب صوبوں کے جو گورنر تھے وہ ہر عمر جو ہے عثمان 1 مہینے کے بعد، 1 سال کے بعد، 2 سال کے بعد ان کو عزل کرتے تھے، چینج کرتے تھے. معاویہ ابو بکر کے زمانے سے جب شام فتح ہوئی ہے، شروع سے آخر تک سنہ 12 ہجری سے لے کر سنہ 11-12 ہجری سے لے کر جب عثمان کے قتل ہوئی سنہ 35 سے، کسی نے اس کو نہیں ہٹایا. وہ ایک وجہ ہے بھی کیونکہ ان کا آپس میں انڈرسٹینڈنگ تھی کہ اس کو رکھنا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ خاندان ایسا خاندان ہے کہ ان کا اور بنی ہاشم کے درمیان جو خون ہے نا، ابو سفیان تو کیا اپوزیشن لیڈر تھا بھائی،
پیغمبر کا. ابو سفیان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو حزب اختلاف جس نے آخر تک لڑا ہے اور ہر جنگ میں اس نے قیادت کی ہے کفار کی، ہر جنگ میں، غزوہ احزاب میں، غزوہ خندق میں اس نے پورے عرب کو اکٹھا کیا. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، پورے عرب کو اس نے اکٹھا کیا کہ آج ہم جا کے تب خاتمہ کر دیں گے، ختم بات ہے. مسلمان آج یہودیوں کو بھی اپنے ساتھ ملایا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں محاصرہ، ان کو خندق کودنا پڑتا ہے مدینہ کے ارد گرد، اور یہ 10,000 کا لشکر لے کے آتے ہیں، سب وحشی. کم آئے ہیں کہ ان کے مردوں کو قتل کریں، ان کے عورتوں کو اٹھا کے لے کے جائیں، پیغمبر کو بھی شہید کر دیں. تو اس زمانے میں بہت سارے روایت میں ملتا ہے کہ بہت سارے صحابہ، وہ قرآن کی آیت سورہ احزاب کے ابتدا میں پڑھیں، وہ بلغت القلوب الحناجر، صحابہ اتنے ڈرے ہوئے تھے کہ ان کے دل یہاں پہنچ گئے تھے. قرآن کہہ رہا ہے آپ کے قلوب، دل یہاں پہنچ گئے تھے اور آپ کے ایمان میں شک ہو گیا تھا. یہ قرآن کی آیت ہے، وَزِلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، ان کے ایمان ڈگمگائے تھے. روایت میں ملتا ہے کہ بعض لوگوں نے اپنے گھروں میں جا کے بت بنائے تھے، کیونکہ ابھی جب ان کو یقین ہو گیا تھا اتنی بڑی لشکر ان کو شکست نہیں ہوگی، یہ آ جائیں گے مدینہ آ جائیں گے تو پھر ہم ان کو بت دکھائیں گے، اپنے بت دکھائیں گے کہ بھئی ہمیں قتل نہ، ہم آپ کے دین پر ہیں. تو یہ ابو سفیان تھا، یہ ابو سفیان اس کو شام کی گورنرشپ ملی ہے، یہ ابو سفیان زندہ تھا، اس کے بیٹے یزید کو شام کا گورنر بنا دیا. وہ یزید جو ہے وہ اس کو تعاون میں مر گیا، مرض آیا، بیماری ہوئی، عمر اس کے بعد معاویہ. اور ان لوگوں نے خوب قدم جمع اسی لیے کہ یہ خاندان جو ہے اپوزیشن لیڈر ہے، یہ خاندان، ان کو پتہ ہے یہ لوگ بیوقوف تو نہیں ہے، خلیفہ بیوقوف تو نہیں، چالاک ہے، وہ جانتا ہے بخوبی کہ ابو سفیان کون ہے. آپ اتنے بڑے صوبے کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خونی دشمن کو کیسے دے رہے ہیں؟ بھئی اتنے صحابہ اور بھی ہیں نا، اتنے اور بھی صحابہ ہیں، بھئی طلحہ ہے، زبیر ہیں، وہ شروع سے پیغمبر کے ساتھ تھے. سعد بن وقاص ہے، مکہ میں شروع سے مسلمان ہوا ہے، چلیں وہ شیعہ بھی نہیں ہے، سعد بن وقاص، اس کو دے دیتے نا. اس کے بہادری میں شک نہیں ہے، وہ بہادر آدمی ہے، اس کے صحابی ہونے میں شک نہیں ہے. آپ اس شخص کو کیوں دے رہے ہیں جو کئی ہر جنگ میں وہ اپوزیشن لیڈر ہوا ہے، اور آخر میں اس نے زبردستی کلمہ پڑھا ہے ابو سفیان نے، تو لقا میں سے فتح مکہ کے وقت کلمہ نہ پڑھتا قتل ہو جاتا. جب یہ مکہ وارد ہوا ہے ابو سفیان فتح مکہ کے وقت، تو اس کی بیوی نے اس نے کہا تھا مسلمان ہوتے ہیں، ہند جو ہے اس نے داڑھی سے پکڑ کے اس تپڑ مارا تھا. ابو سفیان قد کا بھی چھوٹا تھا اور شکل بھی اس کی بہت قبیح تھی. اس کی بیوی جو ہند جو تھی اس کے احترام نہیں کرتی تھی، تپڑ مارا زور سے کہ تو پاگل، ہم مسلمان ہو جائیں. اس نے اس کو کہا تھا کہ ہم مسلمان ہو جائیں تو قتل ہو جائیں گے. تو یہ جو محرر رکھا گیا تھا معاویہ کا وہاں پر اسی لیے تاکہ کبھی بھی جو مثلا آپ پاکستان کے جو مثلا الیکشن سسٹم ہے، ٹھیک ہے نا، وہاں کے لوگوں کو پتہ ہے پاکستان کے کہ ہم یہ الیکشن کے جو مختلف حلقے ہوتے ہیں جہاں سے ایم این اے وغیرہ چنے جاتے ہیں، اس کا اسٹرکچر کیسا ہو کہ اس پارٹی کو زیادہ سے زیادہ سیٹ ملے پارلیمنٹ میں، ٹھیک ہے نا. تو وہ کوشش کریں گے الیکشن کمیشن میں اسی طرح سے وہ حلقے بن جائیں کہ ہر حلقے میں ان کے اس طرح ووٹ بٹ جائے، تقسیم ہو جائے کہ ہر حلقے میں ان کو زیادہ سے زیادہ ووٹ ملے تاکہ ان کے زیادہ ایم این اے بن جائے. تو اسی طرح یہ ابو بکر کو اور عمر کو اور عثمان کو، ان لوگوں کو بخوبی پتہ تھا کہ ہم تو بوڑھے ہیں بھائی. عثمان قتل ہوتے وقت 85 سے عمر زیادہ تھی اس کی، ہم تو، لیکن علی علیہ السلام جوان ہے، کسی بھی وقت ان کو حکومت مل سکتا ہے، لوگ اس کی طرف آ جائیں، تو ہمارے پاس ایک بیک اپ پلان ہونا چاہیے. تو ان لوگوں نے یہ تہیہ کیا کر رکھا تھا. تو عرض یہ ہے کہ خلافت کیوں غصب ہوئی ہے؟ خلافت اس لیے غصب ہوئی ہے حسادت کی وجہ سے، تعصبی قبائلی تعصبات کی وجہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض کی وجہ سے، اور پھر ہوائی نفس کی وجہ سے. اتنی بڑی حکومتیں ان کو، جب پیغمبر کی وفات ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے غزوہ تبوک ہوا ہے. غزوہ تبوک میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود لشکر لے کے گئے تھے شام سے لڑنے، سپر پاور سے لڑنے کے لیے، ٹھیک ہے نا. تو ان کو پیغمبر نے وعدہ بھی دیا تھا کہ شام فتح ہوگا، ایران بھی فتح ہوگا. تو وہ لوگ بخوبی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ شام فتح ہو جائے گا. اور شام تو یہ لوگ عرب جاتے تھے نا شام کو تجارت کے لیے، مال سامان تجارت، ان کو تو پتہ تھا کہ شام میں کتنی ثروت ہے. یہ تو، اور تاریخ طبری وغیرہ میں بہت ہے کہ ابو بکر اپنی خلافت کے آغاز میں مختلف قبائل کو، ان کا ابو بکر خطبہ یہی تھا کہ تم شام جاؤ گے وہاں سے لونڈیا لے کے آؤ گے.
لڑکیاں لے کے آؤ گے. اسی بات پہ ان کو آمادہ کر رہا تھا کہ شام پہ آ جاؤ، لشکر میں شامل ہو جاؤ، بھرتی ہو جاؤ. تو ان کو پتہ ہے کہ ہم جو ہیں سپر پاور، ایک حکومت ہمیں ملے گی. دیکھیں یہاں پہ اگر ایک مسجد ہے چھوٹا سا، اس کے کنٹرول پہ، اس کی امامت پہ کتنا جھگڑا ہوتا کہ نہیں ہوتا بھائی؟ یہ پارٹی کہتا ہے کہ ہمارا امام ہمارا ہو، دوسرا کہتا ہے امامت ہماری ہونی چاہیے، مسجد کا انتظام ہے ہمارے ہاتھ میں. ایک چھوٹا سا مسجد ہے بھائی، اس میں سب لڑ رہے ہیں. وہ تو بڑی حکومت کی بات ہے، پورے عرب پہ حکومت، پھر آگے جا کر عرب کے بعد فتوحات جب ہونے ہیں تو دوسرے ملکوں پہ بھی ہے، یعنی ورلڈ سپر پاور بننے کی بات ہے. تو اس میں ہوائی نفس اگر ہو تو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو حق کو ضائع کیا جائے تو یہ کون سی دنیا میں کون سی پہلا ظلم ہے جو ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ تو ہمیشہ حکومتیں بننے میں یہ تو ہمیشہ ہوتا ہے. لوگ اپنے بھائیوں کو قتل کرتے ہیں، لوگ اپنے باپ کو قتل کرتے ہیں حکومت کے لیے. اوکے سر. یعنی اس میں سے مجھے یوں سمجھ میں آیا کہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ وہ مجبور تھے، یعنی قصوروار اتنے شاید نہ ہوں، مجبور تھے کیونکہ وہ بھی بالکل پریشرائز ہو قصوروار چکے تھے. تھے اس سارے جب اللہ ماحول اور سے. رسول نے فرمایا کہ تمہیں نہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ ناممکن نہیں تھا. جیسے جماعت مخالفین کہتا ہے نا کہ ایک ناممکن چیز ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صحابہ خلافت غصب کریں؟ اگر پیغمبر نے بتایا ہے تو کیسے یہ کر سکتے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ نہ صرف ممکن تھا بلکہ اس کے خلافت غصب ہونے میں اس میں تعجب نہ کرو. یہ ہمیشہ پاور اسٹرگل، اگر لوگوں میں ایک قائد مر جاتا ہے، پیغمبر قائد ہیں، سیاسی لیڈر مر جاتے ہیں یا دنیا سے چلے جاتے ہیں، ہر دفعہ اگر وہاں پہ پاور اسٹرگل ہو اور کچھ لوگ ناجائز قبضہ کریں، اس میں تعجب نہیں. پوری تاریخ انسانیت اس سے بری ہے. ہم نہیں کہتے انہوں نے جو کہا تھا ان کا قصور نہیں ہے، سب قصور ان کا ہے. جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزات دکھائے، جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ بیان فرمایا کہ میرے بعد طاعت کرنا ان کی، اگر طاعت کرو گے ان کی تو جنت جاؤ گے، نہیں کرو گے تو جہنم جاؤ گے. اس کے باوجود ان کو پرواہ نہیں ہوئی اور انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے حق کو ضائع کر دیا اور دین میں بدعات داخل کر دی اور پوری انسانیت کو اسلام کے اصلی تعلیمات سے محروم کر دیا. تو کیسے ان کے گناہ نہیں؟ ان سے زیادہ گناہ کار دنیا میں ہے ہی نہیں. جی سر. سر پھر تیسرا سوال ہے یہ جی کہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے گزشتہ انبیاء تھے، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، انہوں نے اتنی تبلیغ کی لیکن آخر وقت میں وہ اپنے ان کا جو بیٹا تھا وہ بھی یعنی مومن نہیں بن سکا. تو اس سے یہ میں سمجھوں کہ نبی اکرم نے جو محنت کی یا جو انہوں نے تعلیمات دی، وہ مجموعی طور پہ لوگ اتنے زیادہ یعنی اس کو دل سے ایکسیپٹ نہیں کر سکے. یعنی یہ غفلت مجموعی غفلت ہے، اس میں کسی دو یا تین کا ہاتھ نہیں ہے، بلکہ یہ پوری امت، جو زیادہ تر اکثریت جو امت تھی وہ یعنی دل سے مسلمان ہوئی نہیں. اور جی ہاں، اس طرح کا کچھ سمجھ میں آیا. بالکل بالکل. یہ ہے کہ اکثر جو امت تھی مسلمان اس زمانے میں، وہ تو پرانے مسلمان تھوڑی تھے. ان کو تو بہت سارے لوگ مؤلفۃ القلوب تھے، بہت سارے لوگ 1 مہینے 2 مہینے 6 مہینے 1 سال پہلے مسلمان ہوئے، ان کو نماز بھی صحیح طرح سے نہیں آتی تھی. بہت سارے لوگ تو ایسے تھے. کچھ لوگ جو پرانے مسلمان تھے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بہرحال یہ جو انحراف ہوا ہے، بعض اس میں سپاہی تھے، بعض اس میں جنرل تھے، بعض اس میں لیڈر تھے. ٹھیک ہے نا. تو ہر ایک کا جرم اس کے اپنے حصے کے برابر ہے. سر تو پھر اس کے بعد سر حضرت علی اور دیگر ائمہ، اور یہ حدیث بھی آتی ہے، روایت بھی ہے شاید، کہ نبی اکرم نے فرمایا کہ 30 سال تک میرے طرز کی حکومت رہے گی، اس نہیں کے یہ نہیں ہے، بعد جو ہے وہ یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے. یہ نہیں حدیث ہوتا. وہ مخالفین کی حدیث ہے، وہ ہم پہ حجت نہیں ہے. وہ حدیث یہ ہے کہ میرے بعد 30 سال خلافت ہوگی، اس کے بعد ملوکیت ہوگی. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد بادشاہت ہوگی. میرے 30 سال میرے بعد، اور امیر المؤمنین علیہ السلام پیغمبر کے بعد صرف 30 سال زندہ رہے. اگر یہ حدیث بھی ہے تو نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 33 سال عمر تھی امیر المؤمنین علیہ السلام کے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے شہادت کے وقت، اپنے شہادت کے وقت ان کی عمر 63 سال تھی. 30 سال زندہ رہے. ان کا جو پہلا خلیفہ تھا بلا واسطہ ان کے خلاف خلیفہ تھے، ان کے بعد 30 سال زندہ رہے. اس کے بعد جو ہے معاویہ کی حکومت ہے. اگر یہ ہمارے پاس یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اور اگر یہ حدیث صحیح ہے تو اس کا معنی یہی ہوگا. پیغمبر نے نہیں فرمایا کہ میرے بعد جو ہے میری طرز کی حکومت 30 سال تک ہو. یہ نہیں ہے، بالکل نہیں. میرے بعد 30 سال تک خلافت ہے، اس کے بعد ملوکیت ہے. خلافت عربی زبان میں حکومت کو نہیں کہتے، خلافت کہتے ہیں جانشین کو. خلیفت جانشین. میرے بعد میرا جانشین 30 سال تک ہے، اس کے بعد بادشاہی. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہمارے نزدیک یہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے متعلق ہے، اگر یہ حدیث صحیح ہے.
تو سر یہ دیکھا میں نے کہ ائمہ علیہ السلام نے اس کے بعد جو ہے وہ ان خلافتوں کے بعد انقلاب کیوں نہیں لائے کسی بھی موقع پہ، یعنی جب ماحول سازگار تھا اس وقت بھی وہ آگے نہیں بڑھے، جیسے کہ نہیں، کبھی مختار ماحول پختون کو سازگار نہیں اگر تھا، حکومت بنانے کا کبھی بھی ماحول سازگار نہیں تھا، کبھی بھی ماحول سازگار نہیں تھا۔ سوال تو کروں آپ اگر سر بنی امیہ کے مکمل امپائر کروں۔ کو دیکھیں، بنی امیہ کے امپائر نارتھ افریقہ سے لے کر کہاں تک ہے، سینٹرل ایشیا تک، ٹھیک ہے نا، ان کے ہزاروں کے تعداد میں، لاکھوں کے تعداد میں فوج ہے، ملینز کے تعداد میں فوج ہے۔ اس کے بعد بنی عباس کی حکومت ہے، وہ مراکش سے لے کر، مغرب سے لے کر چائنا تک ان کی حکومت ہے، ٹھیک ہے نا۔ ان کی جو حکومت ہے، ان کے یہ ہارون جو تھا، یہ بادل کی طرف دیکھتا تھا نا، بادل کی طرف آسمان کر کہتا تھا کہ مجھے پرواہ نہیں ہے کہ تو کہاں جا کے برسے گا، جہاں بھی جائے گا تیری جو پیداوار ہوگی اس کی ٹیکس میرے خزانے میں آئے گا، وہ یہ کہتا تھا۔ تو یہ لوگوں کا، یہ لوگ ایسے لوگ تھے، یہ حکومتیں، کہ ان سے دنیا میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ اس وقت یورپ میں بھی دیکھیں اس طرح پاور نہیں تھا کہ ان کا مقابلہ کر سکے۔ اس زمانے میں اگر آپ دیکھیں کہ یورپ میں جو حکومتیں تھیں اس طرح نہیں تھے کہ ان جیسا پاورفل ہو، یا ایشیا میں کوئی ایسا پاورفل حکومت ہو ان جیسا۔ یہ ایسے بڑی بڑی امپائر ہیں اب اس زمانے میں، اس جیسے امپائرز دنیا میں بنے ہیں، لیکن یہ مختلف وقتوں میں ملے، اس زمانے میں اس طرح نہیں تھا۔ تو ان کی جو حکومت ہے وہ 1 لاکھ کی، ان کی فوج 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ کی تو نہیں ہے، ملینز کے حساب سے فوج ہے۔ پھر فوج کے علاوہ جتنے علماء ہیں ان کے ساتھ، اگر ان کو ضرورت پڑے نا جہاد کرانے کی، خلفاء کو جہاد کرانا ان کے لیے پانی پینے کی طرح ہے۔ مولوی کس چیز کا نام ہے؟ پیسے کا نام ہے۔ مولوی کو پیسہ دے دو، وہ آپ کے نفع میں خطبہ دے گا اور جہاد کو واجب کرے گا، اور آپ کے مخالف کو کافر ٹھہرائے گا، ہے کہ نہیں بھائی؟ ہے کہ نہیں؟ اور بھائی علماء کو اگر آپ پیسہ دے، درباری علماء شروع سے ہی کہتے تھے، ان کا فتویٰ یہی بخاری مسلم برابر ہے کہ خلیفہ اگر فاسق بھی ہے پھر بھی آپ کو اس پہ خروج کرنا حرام ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے سب مساجد میں یہ کہ خلیفہ اگر فاسق ہے، فاجر ہے، پھر آپ کو حق لیتا بھی ہے، پھر بھی اس کی طاعت آپ پہ واجب ہے۔ تو جب یہ حالت ہے مسلمانوں کی، اور اکثر مسلمان آپ کو مانتے بھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، اور اکثر مسلمان یہ نہیں کہتے کہ ابو بکر عمر غاصب تھے، 99% یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر عمر وہ پیغمبر سے بھی زیادہ مقدس تھے، وہ تو نبی کی طرح ان کی تعظیم کرتے تھے اس زمانے میں، اب بھی کرتے ہیں۔ تو اس حالت کب سے استوار بنا کہ وہ انقلاب کر سکتے تھے، انہوں نے انقلاب نہیں کیا۔ اگر وہ کرتے نا، کیا ہوتا؟ وہی کربلا میں جو پیش آیا، وہی جو کربلا میں پیش آیا، وہی بار بار پیش آتا، بار بار پیش آیا۔ ائمہ طاہرین علیہ السلام کے جو کزنز تھے، ان کے گھر کے دوسرے جو سادات تھے، وہ یہی کہتے تھے کہ بھئی ہم انقلاب کرتے ہیں، کیوں؟ جہاد واجب ہے اسلام میں، اور وہ زیدی ہیں۔ وہ کہتے تھے امام وہی ہے جو بنی فاطمہ سلام اللہ علیہ میں سے، اور جو جہاد کرے، اور جو گھر بیٹھے اپنے گھر، امام صادق علیہ السلام کو تانا دیتے کہ ان کے پاس علم ہے لیکن یہ جہاد نہیں کرتے، جو گھر بیٹھے اور جہاد نہ کرے وہ امام نہیں ہے۔ وہ ہمیشہ یہی کرتے تھے کہ اٹھتے تھے، اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کو بہت نصیحت کرتے تھے کہ یہ نہ کرو، اور وہ ہمیشہ بری طرح سے کچل جاتے تھے۔ یہ منصور توانقی جو ہے نا، زیدیوں کو اٹھا کے اس نے اتنے قتل کیے کہ بے حساب۔ یہ پہلا جیل منصور نے بنایا تھا اسلام میں، سب سے پہلا جیل منصور نے بنایا تھا، اس کی دیواروں میں ان کو زندہ بگور کیا تھا، ان کی دیواروں میں ان زیدیوں کو، وہ سب سید بھی تھے بیچارے، یعنی بیچارے تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ دشمن تھے اہل بیت علیہ السلام کے، ان کے دیواروں میں ان کو زندہ بگور کرتے تھے۔ ان کے بزرگوں کو، مثلا ان کے خاندان کے بزرگوں کو، اس طرح نہیں کہ صرف نوجوان جو انقلاب کرتے ہیں ان کو نہیں، ان کے بزرگوں کو 80 سال ان کو کنویں میں ڈالتے تھے۔ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا، کنواں کھودتے تھے نا بڑا سا، اور اس میں ادھر آدمی کو ڈال دیتے تھے۔ بھائی ایک کنویں میں سب فرض کرو ادھر 50 آدمی ہے، بڑا کنواں ہے، مثلا 2-3 طبقہ جیسا عمارت ہے نا، اس جیسا کودتے تھے، اس میں اتنا اوپر سے کھڑکیاں، پھر کبھی کھانا ڈال دیا ان کے لیے تو ڈال دیا، کبھی نہیں ڈالا، پھر وہ آہستہ آہستہ وہ بیچارے مر جاتے تھے۔ یا یہ ہوتا تھا کہ بھئی ان کو کسی جیل میں ڈال دیا، پھر ایک عرصے کے بعد کسی 1-2 سپاہی کو بھیج دو کہ ان کا سر قلم کر دو، پھر 1-2 آدمی جاتے تھے تلوار لے کے، سب کا سر قلم کرتے تھے۔ تو اس طرح نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ حالات مساعد تھے، نہیں، حالات مساعد نہیں تھے، اور خلفاء کو بخوبی پتہ تھا ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے عقائد کا، کہ یہاں انہیں آپ کو خلیفہ سمجھتے ہیں برحق، اور وہ اس بات کے منتظر رہتے تھے کہ ان کی طرف سے کوئی حرکت ہو ہم ان کو کچل دیں، بلکہ وہ یہ انتظار میں رہتے تھے کہ ان کے
اگر یہ حرکت نہ بھی کرے نا ان کی پاپولیرٹی بڑھ نہ جائے، کیونکہ یہ لوگ کتنے صاحب علم ہیں، صاحب کرامات ہیں، صاحب معجزات ہیں، ان کے اخلاق کے لوگ گرویدہ ہو جاتے ہیں، ان کی عبادت کو دیکھ کر لوگ شیعہ بن جاتے ہیں۔ واقعاً یہی تھا، ائمہ اطہار علیہ السلام کے علم اور اخلاق دیکھ کر یعنی جماعت مخالفین کے لوگ، آپ کتب کھول دیں، سب نے تعریف کیا، نہایت تعریف کیا ان کے علم کی، اخلاق کی، کہ یہ ہر لحاظ سے نہایت بلند درجے پر تھے۔ تو یہ لوگ، لازمی بات ہے، جو لوگ جو شیعہ بھی نہیں تھے نا، اگر ان لوگ ان کو پہچان لیں تو بہت سارے لوگ ان کے گرویدہ ہو جائیں گے۔ تو اسی لیے کبھی ان کو جیل میں ڈال دو، اور کبھی ان کو تبعید کرو، ایگزائل میں بھیج دو، جلا وطن کر دو، اور بہت دفعہ بلا وجہ ان کو شہید کیا جاتا تھا، بلا وجہ۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بلا وجہ، امام جعفر صادق علیہ السلام بلا، انہوں نے کبھی یہ کوشش نہیں کی تھی کہ بغاوت کریں، لیکن وہ حکومت کو پتا تھا کہ اب جو ہے ان کی اثر رسوخ بڑھ رہی ہے، ان کا صفایا کیا جائے۔ یہ کہنا کہ ان کے لیے آلات مساعد تھے، کبھی مساعد نہیں تھے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے، وہ ہمیں ان کے فالوورز کی تعداد نہایت کم تھی ہمیشہ، اور ہر شہر میں یہ لوگ کم تھے، اس طرح نہیں کہ ان کے پاس ایک اکثریتی علاقہ بھی ہو، ہر شہر میں اقلیت میں، اور ہر شہر میں ہر لحاظ سے یہ بیچارے نہایت جو پائن طبقہ ہوتا ہے معاشرے کا، لوور کاسٹ ہوتا ہے، یہ شیعہ ہوتے تھے۔ اگر یہ لوگ مثلا کوئی کیس ہوتا نا ان کا، کسی نے باغ وغیرہ پہ قبضہ کیا ہے، کسی عورت کا مسئلہ، نکاح کا مسئلہ ہے، تو کبھی ان کی شہادت قبول نہیں ہوتی تھی۔ اگر یہ جا کے کورٹ میں ٹیسٹیمونی دیتے نا، کہتے یہ شیعہ ہے، اس کی شہادت قبول نہیں کرتے تھے لوگ کورٹس میں۔ اور کاروبار وغیرہ میں اگر کوئی ان کا حق آ جاتا تھا تو حکومت کے پاس جاؤ کہ بھئی یہ میرا حق ہے، قبول نہیں کرتے تھے، کہتے شیعہ ہے، اٹھا لو، یہ رافضی اچھا کیس کا مال اٹھا دیا ان کی۔ تو ہر لحاظ ان کو ہر جگہ پہ، جیسے بھی پاکستان میں کہ بھئی قانونی لحاظ سے تو پاکستان میں خیر اتنا نہیں ہے، لیکن معاشرتی طور پر کہ یہ کافر ہیں، یہ مشرک ہے، اس زمانے میں اس سے 100 گنا زیادہ تھا۔ تو ایسے حالت میں کہاں ہو سکتا ہے کہ وہ قیام کریں، ٹھیک ہے نا؟ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے پہلے اپنے بعثت کے پہلے 4-5 سال میں، مثلا 4-5 آدمی ان کے ساتھ ہیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سوچ سکتا ہے کہ اس زمانے میں مکے والے مثلا ہزاروں کی تعداد میں ان کے پاس نوجوان مسلح ہیں، مکے والوں کے پاس، یہ جو ہے مثلا آ کے ان کے خلاف انقلاب کریں، پیغمبر انقلاب کریں، نہیں ہو سکتا۔ آپ کے پاس 5 آدمی 10 آدمی ہیں، ان کے پاس ہزاروں کی تعداد میں، اور باہر کے قبائل 10,000 کی تعداد میں لوگ ہیں۔ آپ ان کے خداؤں کو توڑ دیں نا کعبے میں، وہ اسی دن آپ کو ذبح کر دیں گے، اسی دن، رات آپ نہیں دیکھیں گے، آپ کو ذبح ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو ائمہ اطہار علیہ السلام کی حالت یہ تھی اس زمانے میں۔ جی سر۔ لیکن سر چند 2-3 موقع ایسے ملے ہیں جو انہوں نے اس سے پھر علیحدگی کی ہے، جیسے ابو مسلم خراسانی اور ابو سلمہ کی طرف سے یہ ابو ذمہ مسلم داری شیعہ ان کو توڑی دی تھا، گئی۔ ابو مسلم شیعہ نہیں تھا، ابو مسلم وہ بنی عباس کا آدمی تھا، وہ بنی عباس کے ساتھ بیعت کر چکا تھا، انہوں نے بیعت کیا تھا کن کے ساتھ؟ زیدیہ کے ساتھ، زیدی امام کے ساتھ۔ تو وہ بیچ میں آ کر وہ اپنا جو ہے چینج کرنا چاہتا تھا، اپنی وفاداری چینج کرنا چاہتا تھا بنی عباس سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام۔ شاید اس کے پاس کوئی چال وغیرہ تھا، یہ کوئی بات بھی نہیں ہے کہ واقعاً وہ مخلص تھا اس بات میں۔ اس نے خط بھیجا امام جعفر صادق علیہ السلام کو کہ میں آپ کے ساتھ ہونا چاہتا ہوں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے خط کو جلاؤ، اس کا جواب یہی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کو پتہ تھا کہ یہ سچا آدمی نہیں ہے، اور اس کے دعوے، اس کے میرے ساتھ ہونے میں میرا ضرر ہے، میرا فائدہ نہیں ہے، اور الٹا جو ہے الٹا اس کا وہ خود جانتے ہیں۔ اب حالات ہمیں اچھی طرح سے نہیں معلوم، اس وقت بنی امیہ کا حکومت تھا، اب بنی امیہ کے خلاف انقلاب ہو رہا ہے، تحریک چل رہی ہے بنی عباس کی۔ اگر اس حالت میں امام علیہ السلام کہ وہ شاید مثلا کوئی غلط فائدہ اٹھانا چاہتے تھے، امام علیہ السلام کو بنی امیہ کے ہاتھ قتل کرنا چاہتے تھے، کیونکہ بنی امیہ اس زمانے میں پاگل کتے کی طرح پھر رہے تھے۔ بنی عباس کے لوگ کہاں ہیں، زیدی کہاں ہیں کہ ان کو قتل کریں، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ پورے عالم اسلام میں ان کی جو اپوزیشن ہے، جو ان کے خلاف تحریک چلا رہے ہیں، اور اس زمانے میں جو ہے نا یہ بغاوتیں شروع ہو گئی تھی سن 120 میں، 115 میں، 110 میں، 122 25 میں بغاوتیں ہوتی تھیں، لیکن دور دراز علاقوں میں، خراسان میں، ایران میں، وہاں پہ ہوتی تھی، وہاں پہ جھڑپیں ہوتی تھیں ان کے درمیان، کبھی بنی امیہ کو شکست ہوتی تھی اور کبھی زیدیوں کو، کیونکہ بنی عباس شروع میں تو زیدی تھے۔
ان کو شکست ہوتی تھی آپس میں کبھی. تو اس وقت امام علیہ السلام کو بخوبی پتہ ہے کہ اب اس کا آدمی کا خط آیا. وہ کبھی ابو مسلم کبھی مخلص شیعہ نہیں تھا. امام علیہ السلام کو بخوبی وہ تاریخ میں نہیں ہے ہمارے پاس کہ کیوں امام علیہ السلام نے ٹکرا دیا، لیکن امام علیہ السلام کو پتہ ہے کہ یہ جو ہے یہ میرے منفعت. اس کا جواب یہی کہ اس کے خط کو جلایا جائے. شاید وہ یہ کرنا چاہتے تھے کہ مثلا امام علیہ السلام کو قتل کرا دیں بنی امیہ کے ذریعے، ٹھیک ہے نا، کہ بھائی ہم اپوزیشن لیڈر یہ ہیں تاکہ فوراً بنی امیہ ان کو لے کے قتل کریں، یا کوئی اور مفسدہ ہے اس میں. تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کا جواب یہ ہے، اور فرمایا کہ ہمارا قیام نہیں ہوگا، ہمارے لیے، ہمارے خاندان کے لیے قیام کا اور خروج کا اور انقلاب کا موقع کبھی نہیں آئے گا جب تک امام مہدی علیہ السلام آ جائیں. اور جو بھی قیام کرے گا، خروج کرے گا، اس کا جو ہے ہمارے اس کے مصائب آئیں گے ہم پر، اس کا فائدہ نہیں ہوگا. ائمہ طاہرین علیہ السلام نے ہمیشہ فرمایا کہ ہمارے خاندان کا جو بھی آدمی قیام کرے گا، خروج کرے گا حاکم وقت کے سامنے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا. اور اس کی مثال اس پرندے، اس جوزے کی طرح ہے. جوزہ ہے نا پرندے کا، جو وقت سے پہلے آشیانہ سے اڑنے کی کوشش کرتا ہے، اور اڑنے کی کوشش اڑ نہیں سکتا، وہ زمین پہ گر جاتا ہے، آشیانہ سے زمین پہ گلی میں گر جاتا ہے. بچے اس کو اٹھاتے ہیں، اس کے ساتھ کھیلتے ہیں. یہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی صحیح حدیث ہے کتاب صحیفہ سجادہ کے ابتدا میں، کہ ہمارے خاندان سے جو بھی خروج کرے گا امام مہدی علیہ السلام کے قیام سے پہلے اس کی مثال اس طرح ہوگی. تو اس طرح ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام وہ اپنے حالات کو بخوبی جانتے تھے. ان کے لیے کبھی حالات بھی مساعد نہیں ہوئے قیام کے، اور انہوں نے خود بھی فرمایا کہ امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام کے آنے سے پہلے یہ ائمہ اثنی عشر کے لیے، 12 اماموں کے لیے سلام اللہ علیہم کے لیے کبھی ان میں سے کوئی قیام نہیں کرے گا، اور ان کے لیے موقع بھی نہیں آئے گا قیام کرنے کا. جہاں تک امام حسین علیہ السلام کا تعلق ہے، آپ خود لوگ بخوبی جانتے ہیں ان کا قیام ہی نہیں تھا، انہوں نے خروج نہیں کیا تھا. جی ہاں، ان کو وہ قتل ہو جاتے، ان کے لیے نہ مدینہ میں رہنا ممکن تھا، نہ مکہ میں رہنا ممکن تھا، اور صرف کوفے والے نے ان کو دعوت دی تھی. پھر وہ جو ہوا تو آپ کو پتہ ہے. جی سر. تھینک یو ریسپیکٹ سر. بس ابھی 2 سوال ہیں آخری. ایک تو یہ ہے کہ بی بی عائشہ سے جو شادی کی نبی اکرم نے، تو وہ انہیں علم نہیں تھا ان کی شخصیت اور ان کے والدین کا، وہ نہیں، شادی ظواہر پہ ہوتی ہے بھائی. مجبور تھے یا مجبور تھے؟ ہمیں نہیں معلوم کہ اس کے وجوہات کیا ہیں، لیکن اسلام میں بعض دفعہ انسان مجبوری کے تحت، بعض مصالح کی تحت انسان شادی کر لیتا ہے. لازمی بات ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عائشہ سے اولاد نہیں ملی ہے، تو یہ شادی اولاد کے لیے نہیں تھی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عائشہ سے کوئی مال وغیرہ بھی نہیں ملا ہے. تو ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ انہوں نے کیوں نہیں کیا. ان کی شادی بہرحال حرام نہیں ہے، کیونکہ آپ کسی مسلمان عورت سے شادی کر سکتے ہیں، اگرچہ وہ بے نماز بھی ہو. کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اگر بے نماز ہے تو شادی باطل ہے، نکاح باطل ہے. تو ہمیں اس کے وجوہات نہیں معلوم. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شاید ان کی ہدایت چاہتے تھے، آل ابو بکر پہ حجت تمام ہو، آل ابو بکر پہ حجت تمام ہو، تاکہ ان کو اگر پیار دیا جائے تو شاید ان کی ہدایت ہو جائے. یہ لوگ بعد میں آل البیت علیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھ وہ نہ کریں. ہو سکتا ہے یہ، ہو سکتا ہے اور وجوہات ہوں. ہمیں وہ احادیث میں ہمارے پاس نہیں ہے کہ وجہ کیا تھی کہ پیغمبر نے کیا تھا. ہم اندازہ کر سکتے ہیں کوئی مسلط ہوا ہوگا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، شہوت تو ہے نہیں، یہ تو ہم مانتے نہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ جب وہ جوان تھے پیغمبر، انسان کی شہوت زیادہ ہوتی ہے اس وقت، 25 سال کا ہے، 30 سال کا ہے. اس وقت تو ان کی ایک ہی وائف تھی، جب تک وہ زندہ تھی تو انہوں نے کبھی دوسری شادی نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہجرت کے بعد جلاوطنی میں، مدینہ منورہ میں، اور اس وقت دشمنی بھی بہت تھی، یعنی مسلمان کم تھے اور سب قبائل خونخور، آدم خور قبائل تھے. عرب جو وہ جاہلی والے قبائل تھے نا، ان کے لیے کسی کو قتل کرنا، اس کو یعنی بری طرح سے قتل کرنا، اس کے کلیجے کاٹتے تھے اپنے دشمنوں کو کلیجے کاٹ کے چگ مارتے تھے. یہ تو ان کے لیے عادت تھی، یہ تو کوئی چیز ہی نہیں. اور مسلمان کم تھے. اب اس حالات میں انہوں نے مختلف قبائل سے دوستی کر لی. ان کے قبیلے کی دوستی لینے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ آپ شادی کر لیں. تو انہوں نے یہود سے بھی عورت لی ہے، انہوں نے ابو سفیان کی بیٹی کو بھی لیا نا، بنی امیہ سے. اللہ کے ابو سفیان ان کا اتنا بڑا دشمن تھا. تو ہو سکتا ہے یہی وجہ ہو کہ لوگوں کی دشمنیاں کم کرنے کے لیے ابو بکر کا قبیلہ جو تھا بنی تیم، شاید ہو سکتا ہے کہ اس کی دشمنی کم کرنے کے، اللہ جانتا ہے اصل سبب کیا.
یہ کوئی حدیث میرے پاس نہیں ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یا امام علیہ السلام نے فرمایا، اس لیے انہوں نے وجوہات یہ تھے کہ انہوں نے عائشہ سے شادی کر لی. جی لیکن شادی اس کے سے ساتھ پہلے ہمیں پتہ نقصانات ہے بہت کہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط. نوح علیہ السلام کی بیوی، لوط علیہ السلام کی بیوی، ٹھیک ہے نا، انہوں نے بھی شادی کی، پہلے ابھی انبیاء بھی نے شادی کیا، ان کی عورتیں خراب نکلی ہیں. اوکے تھینک یو سر، تھینک یو. اوکے، زندہ رہو، سلامت رہو، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے.